الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. صحیح دین ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من أيام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي.
وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الانعام کی تین آیات کریمہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور احمد مسند احمد سے آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، آج کی گفتگو انہی کی روشنی میں ہوگی۔ اپنی سلسلہ وار گفتگو یا مضمون کو مربوط کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ حضرات خدمت میں وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کلمہ طیبہ میں جب ایک مسلمان دارہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ طیبہ اس کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اونچی آواز سے بولیں، تم بولیں گے تو یہ لکھے جائیں گے، انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ترجمہ سناتے وقت آپ کو ایک لفظ اور بھی ساتھ بولا کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، کیونکہ عبادت کا اصلی معنی پکار ہے۔ لیکن 2 منٹ کے لیے وہی جو معروف ترجمہ چلا آ رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ عبادت کیا ہے؟ پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات، ساری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ ہر مسلمان نماز کے اندر کھڑے کھڑے یوں کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ پھر قیام جب بیٹھتا ہے تو پھر اس کا مزید تفصیل کے ساتھ یوں التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ تیرے لیے، اور مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اب ان عبادات، یہ تینوں قسمیں جو ہیں، ان کی میں نے پچھلے جمعے میں کچھ نشاندہی کی تھی۔ یقین تو ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوں گے اور یاد ہونی چاہیے، نہ یاد ہو تو یہ افسوسناک بات۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ صرف ثواب لینے کے لیے بیٹھے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ثواب کے لیے بے شمار جگہ ہیں، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں یہاں آنے کے لیے۔ یہاں تو جو دوست آتے ہیں میں ان کی خدمت گزارش کروں گا کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ کچھ چیزیں لیں، دل و دماغ میں بٹھائیں، اور بٹھانے کا مقصد صرف آپ کی ذاتی کو نفع پہنچانا نہیں، آپ کے ذریعے سے اللہ کی دوسری مخلوق، اس میں آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کاروباری ادارے والے بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار دوست یار بھی ہو سکتے ہیں، سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ زبانی عبادت
تسبیح سبحان اللہ یہ زبانی عبادت ہے، تکبیر اللہ اکبر یہ زبانی عبادت ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ یہ زبانی عبادت ہے، تحمید الحمدللہ یہ زبانی عبادت ہے۔ یہ اذکار کی جتنی بھی ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل یہ سب زبانی عبادتیں ہیں۔ دعا اور پکار یہ زبانی عبادتیں، یعنی جس چیز میں زبان استعمال ہو رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے زبان استعمال ہو، سب عبادت ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، زبان سے تسبیح ہوتی ہے، زبان سے تکبیر ہوتی ہے، زبان سے تحلیل ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا جاتا ہے، زبان سے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، زبان سے پکارا جاتا ہے اللہ کو، زبان سے اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، استغاثہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں کون سی ہیں؟ زبانی عبادتیں ہیں۔ تو آپ نے اقرار کیا کہ ساری زبانی عبادتوں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذکر، اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، سورنا، پکارنا، دعا و فریاد، استغاثہ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اور زبانی عبادت ہے۔ بدنی عبادت نماز، روزہ، حج، اعتکاف، طواف یہ کیا ہے؟ بدنی عبادتیں ہیں، بدن استعمال ہو رہا ہے اس میں۔ نماز میں بدن استعمال ہو رہا ہے، روزہ اس کی مشقت بدن اٹھا رہا ہے، حج میں بدن استعمال ہو رہا ہے، طواف میں بدن استعمال ہو رہا ہے، سعی بین صفا والمروہ بدن استعمال ہو رہا ہے، اعتکاف میں بدن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری بدنی عبادتیں ہیں۔ اب آگے آئیے مالی عبادتوں کے، صدقہ و خیرات مالی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے۔ چونکہ قربانی کا مہینہ آیا ہے، اس بات کو میں مربوط کرنے کے لیے مسئلہ قربانی کا بیان کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے یہ ساری بات ہوئی۔ جو مسلمان قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے وہ موحد ہے، وہ عقیدہ توحید پر عمل کر رہا ہے۔ جو قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا تصور ذہن میں رکھ کر، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس سے جانور خرید کر اس کی روح کو اللہ کے نام پر نکالتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اپنے عقیدے کی تازگی کر کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ قربانی تمام شریعتوں میں رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہو گئی، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہر شریعت کے اندر قربانی ہوئی، تاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، وہاں بھی قربانی۔ ان سے تو اللہ نے بیٹے قربانی مانگی، یہ امتحان تھا، اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، گلے پر چھری کھینچی، اللہ کی مرضی، گلا کٹوانا نہیں تھا ان کی آزمائش پوری کرنے، آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اللہ نے اعلان کر قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا آپ نے سچ کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جنت سے اس کے بدلے میں ایک دمبا بھیج کر ذبح کرا کر ابراہیم علیہ السلام قربانی کو پورا کر دیا۔ پھر ہر شریعت کے اندر، ہر دور کے اندر انبیاء کرام کی شریعت میں قربانی رہی ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں اور ذہن میں اس کو تازہ رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آخری شریعت تھی حضور سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام شریعتوں کے اندر قربانی سے انسان نفع نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر جانور قربان کرتا تھا اللہ کے نام پر، اس کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ کسی پہاڑ کے ٹیلے پر، چوٹی پر وہ قربانی جو اللہ کے نام پر کی ہے وہاں لے جا کر چھوڑ دیتے۔ آسمانی آگ، آسمان سے آگ کا شعلہ آ کر اس کو جلا ڈالتا تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی، نہ جلاتا تو سمجھا جاتا کہ مردود ہو گئی۔ وہ اس زمانے میں مقبول اور مردود فوری طور پر ہر ایک کو پتہ چل جاتا تھا کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں اللہ کے لیے۔ رب العالمین نے اس امت پر جو بے شمار مہربانیاں فرمائی ہیں، جو ان گنت ہیں، بے حساب ہیں، جن کو انسان حساب شمار نہیں کر سکتا، من جملہ ان میں سے یہ ہے
کہ قربانی کے گوشت سے اس امت کو فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی. ایک طرف تو یہ پردہ ڈال دیا قربانی کرو. یہ اللہ کو معلوم ہے کس میں اخلاص زیادہ تھا, کس میں کم تھا, کس کی قبول ہوئی کس میں نہیں. لیکن ظاہری طور پر سب کے سر بھی قربانی ہو گئی, اور اس قربانی گوشت خود بھی کھا سکتا ہے, دوسروں کو کھلا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے. تنگ دستی آتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ نے بچپن سے علماء کی زبان سے یہ سنا کہ ایسی تنگ دستی بھی کئی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چولہا نہیں جلا. لیکن ایسا کم نظر آتا ہے کہ قربانی کی مشروعیت کے بعد کوئی سال ایسا گزرا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ دی ہو. مدینہ منورہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے رہے. اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی. صحابہ کرام نے پوچھا ما ھذہ الذبائح یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. میں ایک بات آپ حضرات کو کہا کرتا ہوں, آج پھر اس طرف آپ کے توجہ کو مبذول کراتا ہوں کہ حضور سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا تھا. قربانی کرنے کے لیے بکرا یا دمبا یا بیل لے کر گئے تھے. بات میری سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تو اپنے صاحبزادوں کو لے کر گئے تھے, اور لے جانے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا. قرآن کریم میں موجود ہے, اس خواب کا تذکرہ کرتے ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, آپ اپنی رائے بیان کریں, آپ کی کیا مرضی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے انکار کو ماننا تھا؟ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, خدا جزائے خیر عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرا خون ہے, میں اگر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں تو یہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ان سے اقرار کرانے کا مقصد یہ تھا کہ زبان سے کہیں تو اللہ کے ہاں ان کو 2 اجر مل جائے. ایک تو نیتاً تیار ہو جانا قربان ہونے کے لیے, دوسرے زبان سے اس کا اظہار کرنا, ڈبل اجر مل جائے. یہ مقصد تھا ابراہیم علیہ السلام کا ان سے پوچھنے کا. اور یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرا خواب اور آپ کا خواب اور نبی کا خواب میں فرق ہوتا ہے. نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے, ہمارے خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں. پراگندہ خیالات, ازغاث و حلام, دن کو ہم نے کچھ سوچا, رات کو خواب میں وہ آ گیا, اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کو اپنے خواب پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے, تو اللہ کا حکم آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, سمجھا کہ میرا رب کا حکم ہے کہ میں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں, اور قربان کرنے کے لیے لے گئے اور لٹایا, چھری پھیری ان کے گردن پر. فلما اسلما وتلہ